نقل کرنے والوں، درس حدیث دینے والوں، درس قرآن دینے والوں، دینی مدد سے چلنے والوں، اپنے کو میرے محبوب کے قدم کے برابر بھی نہ سمجھو، میرا محبوب بلند والا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آئے تو دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے۔ اگر پورا واقعہ نہ ہوتا تو یہ لکھنے والے یہ لکھتے کہ اللہ کے نبی کو جب موت کا فرشتہ آیا تو بے چین ہو گئے، لیکن آقا کس لیے بے چین ہو گئے؟ جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے اور آپ بے چینی کے حال میں، بات کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب بے چین کیوں ہے؟ پوچھ لو میرے محبوب سے، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کی بے چینی سے پوچھ لو وجہ کیا ہے؟ وہ کسی اور کا نہیں، میرا محبوب ہے، اور میں ساری کائنات کا مالک ہوں، ملک الموت کا بھی وہی مالک ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، رب ذوالجلال سلام ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کیوں بے چین؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، آج یہ ملک الموت تو مجھے دستک دے کے اجازت لے کر کے آ گیا ہے، لیکن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے امت کے پاس تو بغیر اجازت کے چلے جائے گا، وہ کھینچ دے گا تو میری امت پریشان ہوگی۔ ہے جبرائیل امین یہ رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی کہ مولا تیرے محبوب اس لیے بے چین ہے کہ آج تو اجازت لے کے میری روح نکالنا چاہتا ہے، لیکن کل میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ میری امت گناہگار، خطاکار، سیاہکار ہے، اس میں نیکوکار بھی ہے، اس میں متقی پرہیزگار بھی ہے، اس میں غوث اعظم بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، بندہ نواز بھی ہے، ایسے بھی اللہ کے چاہنے والے بھی ہیں، اور گناہگار خطاکار بھی ہیں۔ تو میرے گناہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا میرے شہیدوں کا کیا حال ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ میرا شہیدہ تو بے درد جنت میں چلے جائے گا، پھنسے گا تو گناہگار پھنسے گا، پھنسے گا تو خطاکار پھنسے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امتی کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین پہنچ کے کہ مولا تیرے محبوب بے چین ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو اگر آپ کا امتی گناہوں میں رہ کر، خطاؤں میں رہ کر، اس کے بعد اس کو توفیق ہوئی، اس نے توبہ کر لی، مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اس کے گناہوں کو بخش دے دیتا ہوں۔ جبرائیل حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر وہی بے چینی اور ارشاد فرماتے ہیں بھائی جبرائیل یہ بتاؤ کیا میرے امتی کو معلوم ہوگا کہ 1 سال کے بعد مرے گا؟ میری امتی کو تو نہیں معلوم ہوگا، کسی کو معلوم ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے بھی نہیں معلوم ہوتا، 5 منٹ پہلے بھی نہیں معلوم ہوتا، 1 منٹ پہلے بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو جبرائیل پھر جا کے اس کے لئے کہ مولا میرے محبوب اس لیے بے چین ہے کہ ان کے امتی کو کیا معلوم کہ 1 سال کے بعد مرنے والا ہے، تو میری امتی کو پریشانی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو اگر آپ کا امتی مرنے سے 40 دن پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے جبرائیل آ گئے، عرض کرنے کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے 40 دن پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کچھ بے چینی دیر ہوئی لیکن بے چینی کے آثار ابھی موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بتاؤ میرے امتی کو معلوم ہوگا کہ 40 دن کے بعد مرے گا؟ تو پھر جبرائیل پہنچے، کہنے لگے یا الہ العالمین تیرے محبوب کا یہ معبودہ ہے کہ میرے امتی کو کیا معلوم کہ 40 دن کے بعد مرے گا۔
رب تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب میرے محبوب سے کہہ دو رب ہر چیز دیکھ سکتا ہے، محبوب کو بے چین نہیں دے سکتا۔ میرا محبوب بے چین ہو جائے یہ رب نہیں دیکھ سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، اگر آپ کا امتی مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ مرنے سے پہلے بھی کلمہ پڑھ لے اور توبہ کر لے تو وہ اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اگر میرے کوئی ایسے امتی کو کسی بیماری کی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے اس کا ذہن ساتھ نہ دے اور ایسے ہی مر جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے تو رب تبارک و تعالیٰ فرمایا اگر میرا محبوب کا امت ایسا کوئی رہے جو مشکل میں رہے، اس کو ہوش بھی نہ رہے، پریشان رہے، وہ نہ کلمہ نہ پڑھ سکے، تو جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، اگر مرتے وقت کلمہ پڑھنے ٹھیک ہے، نہیں تو محبوب کل ہاتھ میں آپ کے شفاعت ہوگی، میں شفاعت کا حق دوں گا، آپ اسے بخشا لیجیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں موت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا، جب موت دینا تھا تو حیات کیوں دیا، جب حیات دینا ہے تو موت کیوں دے رہا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب ہم کو مرنا ہی تھا تو پھر پیدا کیوں کیا، جب پیدا کیا تو مارنا کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے تیری یہ سوچ ہے لیکن میں نے کس لیے پیدا کیا؟ سن، یہ دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ دنیا میں اکڑ خون کرتے ہوئے پیدا چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اچھے اچھے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اچھے اچھے بلڈنگوں میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تو چاہے چٹائی پر رہے چاہے بلڈنگ پر رہے، لیکن میرے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ موت و حیات کو میں نے اس لیے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے میں نے پیدا کیا کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے۔ تو ہمارے پیدا ہونے اور مرنے کا راز کھل گیا کہ ہمیں ایسے ہی جانوروں کی طرح پیدا نہیں کر دیا گیا، ہم کو ذمہ داری دی گئی، ہم کو ذمہ دار بنا گیا۔ تم کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے۔ تو حضرات محترم اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا اچھا عمل کرتے ہیں، کیا عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اچھا موت آنے تک انسان کا وجود ہے، انسان اپنے آپ کو بتاتا رہتا ہے میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، میرا کون کیا بگاڑ سکتا، میں جس کو جو چاہے کر دو، جو چاہے گالی دے دو، جس کو چاہے جو چاہے کہہ دو، جس میں جان رہنے تک۔ جب جان نکل جاتی ہے، روح نکل جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے انسان؟ اچھا یہاں بچے اسٹوڈنٹ بھی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کسی بھی عادت کو، کسی بھی فگر کو اگر زیرو سے ضرب دو گے تو کیا آئے گا؟ آپ جتنا بھی بڑے سے بڑا عدد دے لو، زیرو سے عدد دے تو زیرو ہی آتے جائے گا، نتیجہ کیا آئے گا؟ زیرو آئے گا۔ آپ 1000 کو بھی زیرو سے دو گے تو نتیجہ زیرو آئے گا، 10,000 کو بھی دو گے تو زیرو آئے گا، 1 لاکھ کو دو بھی تو آئے گا، 10 لاکھ کو دو گے بھی تو زیرو ہی آئے گا، 1 کروڑ کو دو گے تو بھی زیرو آئے گا، 1 بلین کو دو گے تو زیرو ہی آئے گا، زیرو سے نکل۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے خود کچھ ہے، اب اس کے بعد اگر اس کو ضرب دے تو
موت کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اب کوئی بھی کہے گا تو کیا کہے گا؟ انتقال کرنے کے بعد کیا کہے گا؟ اب یہ نہیں کہے گا انتقال ہو گیا کسی کا تو یہی کہے گا رحیم بھائی کی میت ہے، کریم بھائی کی میت ہے۔ کریم بھائی نہیں بولے گا، رحیم بھائی نہیں بولے گا، کیونکہ موت نے زیرو کر دیا اس کو۔ بڑے سے بڑا ہے، سی ایم بھی ہے، پی ایم بھی ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ بھی ہے، موت آ جائے تو زیرو ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہونا باقی نہیں رہتا، زیرو رہتا ہے۔ جتنا بھی مارو اس کو، کتنا بھی ضرب دو اس کو، وہ زیرو ہی آتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد موت کے بعد کوئی انسان باقی نہیں رہتا، اس کو وجود باقی نہیں رہتا۔ اس کو چاہے جتنا بھی، اگر 1 کروڑ پتی کو بھی لے لو، زیرو سنبھالو تو پھر زیرو ہی آئے گا۔ تو موت آئے گی سامنے، کہے گی کہ اب تو میت ہے، اب تو میت ہے۔ بڑے سے بڑا پیسے والا ہے بھی تو میت ہے، بڑے سے بڑا لیڈر ہے تو میت ہے، بڑے سے بڑا منسٹر ہے تو بھی میت ہے، بڑے سے بڑا عالم ہے تو بھی میت ہے، بڑے سے بڑا حافظ ہے تو بھی میت ہے۔ میت زیرو کر دیتی ہے انسان۔ اب صرف جو بھی کہے گا تو میت کہے گا۔ نماز کیا پڑھو گے؟ نماز جنازہ کریم بھائی کی پڑھتا ہوں پڑھو گے؟ صلاۃ الجنازہ فرض کفایہ، جنازے میت کی نماز ہے۔ تو موت کو یاد رکھو، وہ موت زیرو کر دیتی ہے، ہماری حیثیت کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ موت ہماری حیثیت باقی نہیں رہتی۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں موت اور حیات کو اس لیے رکھا کہ کون انسان اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ تو آج ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں۔ سروے میں میں نے کہا کہ اچھا عمل کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا عمل یہ ہے کہ تم اگر مومن ہو تو تمہارے ہاتھ سے ایک مومن تمہارے ہاتھ سے محفوظ رہے، تمہاری زبان سے محفوظ رہے تو تم جب مسلمان ہو۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اگر کسی کو مارو گے تو تم مسلمان